اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جاری ہے۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایام شہادت جو کہ تقریباً 1-2 دن کے بعد شہادت کا سلسلہ دوبارہ سے ایام فاطمیہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور آخرکار کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ بالآخر اگر شہادت ہے تو کیوں اتنے سارے جو روایات ہے اس کے مطابق شہادت منائی جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے ان مسائل کو پیش کیا جاتا ہے، اور شیعہ لوگ جو ہے وہ ماتمداری میں لگ جاتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو، چونکہ سیدہ کی شہادت کی کئی روایات ہیں، اور ہر روایت پہ مخصوصاً امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور دنیا بھر کی جتنی بھی شیعہ ہے وہ یقیناً ان سب شہادتوں کو مناتے ہیں، کالا کپڑا پہنتے ہیں، اور اس کے علاوہ مجالس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ یعنی خود یہ 20 روز جو ہے، جو 20 دن ہے، یہ خصوصی ایک خاص اہمیت ان کو حاصل ہے، اور شہادت سیدہ کے عنوان سے تمام مومنین دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہے وہ یقیناً مشغول ہے اپنی عزاداری میں، اور حد توان کوشش کر رہے ہیں کہ ان دنوں کے منانے میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ در حقیقت اہل بیت کی مظلومیت، اور اہل بیت کی مظلومیت در حقیقت خود اسلام کی مظلومیت ہے۔ یعنی یہاں بات جو ہم کریں گے اصل میں وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے جو ہم کہہ رہے ہیں اہل بیت کی مظلومیت، یعنی وہ در حقیقت اسلام کی مظلومیت ہے، چونکہ ظاہر ہے اسلام جو ہے ایک آئین کا نام ہے، ایک قانون کا نام ہے، ایک زندگی کے اسلوب کا نام ہے، ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مکتوب ہو کے آئی ہے، اور تمام انسانوں کے اوپر واجب ہے کہ خدا نے جو احکام فرمائے ہیں آخری زمانے کے لوگوں کے لیے، یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے زمانوں میں کچھ شرائط اور ہو، احکام میں تھوڑی سی تبدیلی ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو آخری زمانے کے لوگوں کے لیے جو احکام لائے گئے ہیں، اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے دست مبارک پہ ہم لوگوں کی ہدایت ہوئی ہے، اور ہم لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نورانیت کو حس کر رہے ہیں، یقیناً جو اہل معرفت لوگ ہیں یقیناً حس بھی کرتے ہیں، تو یہ کن کی بدولت ہے؟ آخرکار خدا کے رسول کے بدولت ہے، اور یہ قانون جو ہے جو ہمارے لیے بنایا گیا، اس قانون کو تمام انسانوں کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب اس قانون میں جن لوگوں نے خلل ایجاد کی، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریون تھے، ان کے بعد 12 حواری تھے، یعنی 12 ان کے نائبین تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی 12 نقیب تھے، اسی طریقے سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بھی 12 نقیب ہے، 12 امام ہے، 12 جانشین ہے۔ تو اگر کوئی شخص آ کے ان میں خلل ڈالے تو یقیناً وہ خدا کے قانون پر انگلی اٹھا رہا ہے، چونکہ رسول اللہ کوئی اپنے من پسند گفتگو تو نہیں فرماتے، نعوذ باللہ، بلکہ وہی گفتگو ہوتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتی ہے وہی عوام الناس تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں اصل جو اہل بیت کی مظلومیت لوگوں کو دکھانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا ہم لوگ جو ہے وہ دنیا میں اس چیز کو عام کر سکے کہ اسلام جو ہے وہ مظلوم واقعہ ہوا تھا اور واقعہ ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت
اور خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو غصب کرنا۔ دیکھیں سیدہ کی شہادت ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، اور شہادت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقصد ولایت علی علیہ السلام کی دفاع میں سیدہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ چیز ہے، یعنی خود بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مالی دنیا تھا، باغ فدق جو ہے وہ غصب ہوا، مالی دنیا تھا، سیدہ چھوڑ دیتی۔ وہ اگر صرف مالی دنیا کے حد تک ہوتا تو یہ تو سخی ہے، یہ کریم ہے، یہ تو ویسی بھی بخش دیتے ہیں۔ لیکن بات جو ہے وہ باغ فدق جو ہے در حقیقت ایک مال کے حد تک کی بات نہیں تھی، وہ در حقیقت ایک مقدمہ تھا، اور اس مقدمے کے بدولت ان لوگوں نے جنایات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ایسے جنایات کر دیے کہ پورے اسلام کے جو احکام ہیں اس میں تبدیلی لے آئے۔ یعنی یہ در حقیقت جو لوگ جن کے اوپر شیعہ مذہب تبرہ کرتے ہیں، یہ در حقیقت خدا کے کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، خدا کے لیے دشمنی ہے کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے خدا کی دشمنی کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کا حق غصب کر لیا، اور اہل بیت کا حق کیا غصب کرنا تھا، خدا کا حق غصب کر لیا، خدا کا کہنا نہیں مانا، چونکہ خدا نے جو ہے وہ ان لوگوں کو خلائق کے اوپر حجت بنا کے بھیجا تھا، تو یہ لوگ جو ہے وہ خدا کے نہیں تھے۔ تو مذہب شیعہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم در حقیقت کوئی اپنی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، لیکن قانون الہی کو انہوں نے ایسا چینج کر دیا کہ مسلمانوں کے کئی گروہ بن گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی جن تک رسول اللہ کا شاید پیغام ہی نہیں پہنچ سکا، اگر پہنچا بھی ہے تو صحیح طریقے سے نہیں پہنچا، چونکہ خلل ایجاد کرنے والی یہ لوگ تھے۔ تو ہم لوگ مذہب شیعہ میں اس چیز کو، یہ جو شہادت ہے اور اس کو منانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن کم از کم ہم اس چیز کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ مذہب اور دین اسلام، جو دین مبین اسلام ہے، وہ در حقیقت یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ دین تھا جو خدا نے انسانیت کے اوپر اس کو واجب قرار دیا، نہ یہ کہ جیسے آج کل کے دور میں جو اطراف کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے قتل و کشتار، مشکلات، بم دھماکے، اور اپنے آپ کا حلیہ جو ہے وہ اسلامی حلیہ، البتہ وہ اسلامی حلیہ بھی نہیں ہے، وہ جانوروں کا حلیہ ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے سامنے ایسے شو کرنا کہ ہم یہ مسلمانوں کا حلیہ ہے، اور وہ اس جانوروں والی حلیے کو لوگ جو ہے وہ اسلام کا حلیہ سمجھنے لگے، تو یہ لوگوں کی بھی بدقسمتی ہے، وگرنہ کوئی جو ہے ان جانوروں کا حلیہ جو عجیب و غریب کیفیت میں اور عجیب و غریب قسم کے لباس میں یہ لوگ جب جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ایسے شکل سی ہی جو ان کی حالات ہے، تو وہ انسان حس کر سکتا ہے کہ یہ باہر سے اتنا درندہ ہے تو اندر سے کتنا بڑا درندہ ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ خود مظلومانہ شہادت اہل بیت کی جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہے، تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی آل تھی، یہ وہی فاطمہ ہے کہ جس کے لیے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مودت قربا یعنی خود فاطمہ کی محبت اور اس کی آل کی محبت اور مودت، یہ وہی فاطمہ ہے، یہ وہی فاطمہ ہے کہ جس کے شان میں فرمایا کہ جس نے من احب فاطمہ ابنتی فہوا فی جنہ معی، جس نے میری فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کی، اس کی جگہ جو ہے میرے ساتھ جنت میں ہے، اور انہی کے باب میں فرمایا کہ وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، جس نے ان سے بغض رکھا، جنہوں نے ان سے بغض رکھا، اس کی جگہ جو ہے ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو یہ وہی سیدہ ہے سلام اللہ علیہ کہ جس کے باب میں جو ہے بہت سارے احادیث کا سلسلہ موجود ہے،
اور یہ وہی ہے کہ کھل کھل کے رسول اللہ نے اس کے فضائل، ان کے فضائل بیان فرمائے، لیکن لوگ جو ہے وہ اس کے باوجود بھی سیدہ کی شہادت واقع ہوئی اور رسول اللہ کی شہادت کے فوراً بعد شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ ایام فاطمیہ کا اکثر مقصد یہ ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام سماعت کرتے ہیں، پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل
يا أرحم الراحمين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت آپ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمان علیہ السلام کی خوبصورت دعائی کلمات آپ سماعت فرما رہے تھے. اور میں کہتا رہتا ہوں کہ انسان جو ہے جب دعا سنتا ہے تو اس کی دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب انسان قرب الہی حاصل کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے، اور انسان اپنے دل کے اوپر مکمل طور پہ اس کو وہ نورانیت ان کے دل میں آ جاتی ہے کہ جو یقیناً ہر آدمی چاہے گا کہ وہ نورانیت ہو. اور یہ دعا کے وقت ہی ایسا ہوتا ہے. انسان اگر اپنے آپ کو چیک بھی کرنا چاہیں کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حس کر سکتے ہیں. بس اوقات انسان حس کرتا ہے، یعنی یہ ایک اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کیفیت بعض لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض لوگوں میں بہت کم. یعنی انسان جو ہے وہ جس طریقے سے ایک وجود میں جیسے کہ انقلاب آ جاتا ہے اور ایک وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی آ جاتی ہے دعا سنتی ہی، اور انسان اپنی گناہوں سے پشیمان ہو جاتا ہے. اس کو اگر آپ کوئی چیک کرنا چاہے تو ایسے وقت پہ آپ دعا کریں. ہر وقت دعا کا نہیں ہوتا، بے شک وہ ایک مختصراً دعا جو ایک کلمے کے حد تک ہو وہ تو خیر بندہ ہمیشہ اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ایک ہے کہ یہ انسان مناجات کرے اور اس کا مٹھاس جو ہے وہ حس کرنے کی کوشش کرے. تو یہ خاص وقتوں پہ یہ دعائیں کی جاتی ہے، مخصوصاً انسان نماز تہجد کے وقت جو دعا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. اور ان لذتوں کو اور دعا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ انسان مقدس مقامات کی طرف جاتا ہے. کربلا مقدسہ، سامرہ، کاظمین، مسجد الحرام، مسجد نبوی، اور انہی جگہوں پہ جا کے انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی کیفیت جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے مخلصین ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن دنیا کے لیے دعا نہیں کرتے. دعا کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں دین کے لیے، دعا کرتے ہیں اپنے دین میں کامیابی کے لیے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معرفت عطا کر دے، اللہ ہمیں علم دے، اللہ ہمارے روحانی طریقے سے ہماری قوت میں اضافہ فرمائے. دنیاوی مشکلات ہوتے ہیں، یہی تو فرق ہے ایک دنیاوی اور ایک دینی مومن میں، کہ وہ لوگ بھی دعا کرتے ہیں لیکن وہ اپنی دنیاوی امور کے حصول کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. خدا ہمیں پیسہ دے دے، خدا ہمیں گھر دے دے، خدا ہمیں فلاں چیز دے دے، یہ چیز دے دے، وہ چیز دے دے. دنیاوی مشکلات میں گرفتاریوں سے رہائی کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے، چونکہ مومن کو اللہ نے آزاد کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر دنیا کے مشکلات کا اثر ہی نہیں ہوتا. وہ دنیا سے ایسے بیزار ہو جاتا ہے جیسے خود مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کو ہم 3 دفعہ، یعنی ہم جو ہے دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے چکے ہیں. 3 دفعہ طلاق، یعنی ہم دنیا سے ہمارا دل جو ہے وہ نہیں لگا ہوا، ہم دنیا دار نہیں ہیں. ضرورت اور چیز ہے، دنیا داری اور چیز ہے. ضرورت انسان کی ہوتی ہے حد مقدور، اور جو انسان کی ضروریات سے آگے کی چیزیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دنیا داری. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا داری میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، حتیٰ دعا بھی دنیا داری کے لیے کم کریں. ٹھیک ہے کہ انسان آبرومند زندگی گزارنا چاہتا ہے، بے شک وہ دعا کریں، لیکن دنیا میں کہیں ایسا مگن نہ ہو جائے کہ وہی دنیا کا ہی رہ جائے.
دعا ہمیشہ انسان اپنی دل کی نورانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ انسان قلبی طور پہ وہ نورانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچ جائے کہ جس کے وہ اس کو طلب ہے۔ ایک خاص کیفیت ہے جب عبد اور معبود آپس میں راز و نیاز کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم اس راز و نیاز کو ایسی بات نہیں ہے کہ ایک صرف عبد جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ مالک کی بھی نظر ہوتی ہے۔ اور ملتا ہے کہ مومن جب ایک دفعہ نماز پہ کھڑے ہو کے کہہ دے اللہ اکبر، آواز اس کی عرش تک پہنچ جاتی ہے، عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک خاص رمز ہے، ایک خاص چیز ہے جو کہ ضروری ہے، اور ہم چونکہ اس پروگرام میں بارہا گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں مختلف مومنین کی، یعنی اگر گفتگو سید عبد الکریم کفاش جو کہ تہران کا رہنے والا تھا، واقعات ملتے ہیں، کفاش فارسی زبان میں اسی کو کہتے ہیں جو جوتوں کا کام کرتا ہو، یہ جوتوں کو مرمت کیا کرتے تھے۔ دو ہی کام تھے، ایک حضرت سید شہداء علیہ السلام کے غم میں مغموم رہنا، اور ایک جو ہے اپنی جوتوں کو مرمت کرنا، یعنی ان کی چھوٹی سی دکان تھی، جو بھی لوگ جوتے لے کے آتے تھے ان کو مرمت کیا کرتے تھے۔ اور یہ اس قدر بعظمت شخصیت تھی یہ کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہر ہفتے میں ایک دفعہ ان کے پاس آتے تھے، خود تشریف لاتے تھے، ان کی دکان پہ تشریف لے آتے تھے، بعض اور جگہوں پہ۔ تو امام نے سے پوچھا کہ سید اگر ایک ہفتہ ایسا آ جائے کہ ہفتہ تو گزر جائے لیکن میری زیارت آپ کو نصیب نہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میری موت واقع ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام نے فرمایا یہی تو وجہ ہے کہ آپ ہماری زیارت کرتے ہیں، اگر آپ کو شوق زیارت نہ ہوتی تو قطعی طور پہ آپ ہماری زیارت کبھی نہیں کر سکتے تھے، کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا دار آدمی کو دنیا کے خواب بھی آتے ہیں، دینداروں کو دین کے خواب آتے ہیں۔ اور بزرگوں نے کیا خوب کہہ دیا کہ جو کام انسان انجام دیتا ہے اپنے روزمرہ زندگی میں، وہی چیزیں خواب میں بھی آتی ہے، خواب میں بھی وہی چیزیں۔ تو واقعہ ملتا ہے کہ یہی سید عبد الکریم کفاش ایک دفعہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جوتے مرمت کر رہے تھے، تو ایک دفعہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہاں تشریف لائے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے امام کو دیکھ لیا، لیکن راز و نیاز یہ ہے کہ بالکل ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی عام شخصیت آئے ہو، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ وقت کے امام ہے۔ تو انہوں نے امام نے فرمایا کہ سید میرا جوتا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اگر ہو سکے تو اس کی مرمت کر دیں۔ تو سید کفاش نے کہا کہ مولا میں کر لوں گا، لیکن آپ سے پہلے 3 لوگ ہیں، ان 3 لوگوں کی پہلے ان کی جوتوں کی مرمت کر لوں، پھر آپ کی نوبت آئے گی۔ تو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ امام نے دوبارہ سید کو حکم دے دیا کہ میرا جوتا ٹوٹا ہوا ہے اور میں جانا چاہتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ کہہ دیا کہ میں بالکل کروں گا، لیکن آپ تھوڑا سا انتظار اور۔ جب تیسری دفعہ امام نے فرمایا کہ مجھے جانا ہے اور آپ جوتی کی مرمت کریں، تو ایک دفعہ یہ اٹھ گئے، اور ملتا ہے کہ امام کے کمر مبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور امام سے کہنے لگے کہ میرے مولا میرے اتنے امتحانات نہ لیا کر،
وقت کے امام ہیں آپ کا حکم نہ مانوں تو کافر ہو جاؤں گا، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ قانون کی بھی رعایت کرنی ہے، تو قانون کی رعایت تو یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، جس کی نوبت ہوگی اسی کا کام کروں گا، میں تو نہیں کر سکتا کہ کسی کو چھوڑ کے اس کی جگہ، یہ بھی آپ ہی کا حکم ہے۔ اور دوسری طرف سے امام کا حکم، جو زمانے کا امام ہوتا ہے، کوئی اس کے چھوٹے سے امر سے اور حکم سے اگر روگردانی اختیار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ میرے اتنے امتحان نہ لیا کر، وگرنہ میں ابھی سب کو بتا دوں گا کہ جس امام کے پیچھے آپ لوگ ہیں وہ یہی ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو دنیا دار طبقہ لوگ ہوتے ہیں، دنیا داری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور دنیا میں مگن رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یقیناً ان کی عاقبت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ آخری دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کسی دوست سے کہ میں کربلا جا رہا ہوں اور یہ میرا آخری سفر ہے۔ تو ان کے دوست نے سوچا کہ سید کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، ویسے ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو وہاں پر وہ فوت ہو گئے، کربلا میں آتی فوت ہو گئے اور یہیں پہ حرم شریف میں دفن ہو گئے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ واقعات ایسے سینکڑوں واقعات ہے کہ لوگوں کی ملاقات امام زمان علیہ السلام سے ہو جاتی ہے، اور بعض ملاقاتیں تو ایسی بھی ہوتی ہے کہ خود ان لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وقت کے امام ہے، خود امام بتاتا ہے میں ہی تو امام ہوں آپ لوگوں کا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے کہ جہاں لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، امام سے ملاقات ہوتی ہے، اور لیکن یقیناً یہ لوگ مخلصین ہوتے ہیں، مخلص لوگ ہوتے ہیں، یہ امام کے سچے عاشق ہوتے ہیں، سچے عاشق ہوتے ہیں۔ واقعوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے امام زمان علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، یہ دعا صبح و شام اس کی ورد کیا کرتے تھے۔ یہ صابون بنانے والے تھے، صابون بناتے تھے، اور پرانا زمانہ تھا، ظاہر ہے گھر میں صابون بنا کے اس کو چھت پہ رکھ دیا جاتا تھا گرمی کے آگے تاکہ وہ خشک ہو جائے، اور پھر لوگوں کے اوپر ان کو فروخت کر لیا جائے اور 4 پیسے جو ہے وہ آ جائیں۔ تو یہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور صابون انہوں نے اوپر چھت پہ رکھے ہوئے تھے، چھت پہ انہوں نے صابون رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک دفعہ دکولباب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ شخص باہر آئے، دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے فلاں، وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ اوپر بارش بھی آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا آپ 1 منٹ ٹھہر جائیں، میں جلدی سے صابون جو ہے ان کو کسی جگہ پہ رکھوں، ایسا نہ ہو کہ بارش آ جائے اور میری پوری محنت تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ جا کے صابون جمع کرنے لگ گیا، اور جب نیچے آیا دیکھا کہ وہ شخص جا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وقت کے امام ہے کہاں۔ تو جب خواب میں امام کی زیارت ہوئی تو امام نے فرمایا، اس نے کہا آپ میرے عاشق نہیں ہو، آپ صابون کے عاشق ہو، صابون کے عاشق ہو۔ صابون سے مراد یعنی مال دنیا کے عاشق ہو، آپ کو ہماری کیا ضرورت۔ تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بظاہر اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کا مخلص کہتے ہوں گے، لیکن تہ دل سے امام کے مخلص نہیں ہوتے ہم لوگ، تہ دل سے امام کے مخلص ہم نہیں ہوتے۔ زیارت کربلا زائرین تشریف لاتے ہیں، مولا تمام زائرین کو سلامت رکھے، جن جن کے دلوں میں زیارت کا شوق ہے اور سچے دل سے شوق ہے، دعا گو ہے ان لوگوں کے لیے کہ مولا ان کی جلد از جلد مولا ان کو طلب فرمائے اور یہ زیارات ان کو نصیب ہو، عظیم سعادت ہے۔ لیکن یہی چیز اگر آپ دیکھیں بعض افراد کے بارے میں کہ آ جاتے ہیں کربلا مقدسہ لیکن بازاروں میں لگے رہتے ہیں،
यानी वो वक्त जो आपका 5 दिन 6 दिन का जो वक्त है, जो आप किस कदर पैसे वहाँ से भर के यहाँ आए हैं और किस कदर मुश्किलात बर्दाश्त करके यहाँ आए हैं, ये 5 दिन तो जो मिले हैं, तो इसका ये मकसद यही है कि आप हरम में ज़ियारत करने के लिए आए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम जाके फिर रहे हैं इधर उधर, वही गप्पे, वही काम जो हम वहाँ करते थे यहाँ भी करते हैं। तो ये ज़ियारत का वो असल लुत्फ़ जो है ये लोग नहीं उठा सकेंगे, ये सच्चे आशिक नहीं हैं। और इसमें से मैं ये किसी के लिए नहीं कह रहा, अपने लिए भी कहता हूँ कि हम लोग बिलाखिर जो रह रहे हैं करबला मुक़द्दसा में, तो हम क्या हक़ अदा कर रहे हैं। लेकिन जो ज़ायरीन है ख़ुसूसी उनको ये तवज्जो करनी चाहिए कि कम अज़ कम सबसे पहले ज़ियारत से पहले अहले बैत का सच्चा आशिक होने की दुआ करें कि हमें वो सच्चा इश्क अता कर दें, तो फिर जाके आप ज़ियारत करें या जो भी करें आपको मज़ा भी आएगा। आशिक नहीं है, मोहब्बत वजूद में नहीं है, ज़ियारत की तलब कर रहे हो, वो ज़ियारत आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, दूसरा दर्द सर भी हो जाता है बस औकात। वही जो एक वाक़या जो हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में एक शख्स था जो सालों के बाद किसी के ख्वाब में आया, देखा जहन्नम में है और बड़ी मुश्किल में है। तो किसी ने उनसे पूछा, आप तो बड़े आलिम फाजिल थे, क्या कर रहे हैं आप, ये किस सज़ा में आपको ये पकड़ा है इस अज़ाब में। तो उन्होंने कहा, मैं हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में ज़ोर से मुझे हंसी आई थी तो मैं हंसा था, ज़ोर से हंसा था, कहा निकल गया मेरा। तो ये बात इतनी बुरी लगी थी कि मुझे आज तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और मुझे पकड़ा गया है, कहा कि तू हंसा क्यों है, अदब नहीं है तेरे अंदर, ज़ियारत के लिए क्यों जा रहा है। तो अहले बैत की ज़ात जो है वो करीम है, रहीम है, हलीम है, हमारे गुनाहों के शाफ़ी है। लेकिन यह है कि हमारे अंदर ख़ुद भी कुछ ना कुछ अदब, कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि हम ये कह सकें कि हाँ हम वाक़ईन अहले बैत के सच्चे मुरीद है, सच्चे मुरीद है, फ़र्ई मुरीद नहीं है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि यही सच्ची मुरीदी और सच्ची मोहब्बत को दिखाने के लिए एहतमाम होता है आज़ादारी का, अपने वतन में एहतमाम होता है और दूसरे बहुत सारी चीज़ें जो कि इस सख्त दौर में भी मज़हब शिया उन चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने उस पर डटे हैं। दूसरी ताकतें जो है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है बज़ाहिर, लेकिन उनके सामने फिर भी डटे। आज तक कोई शिया पैदा नहीं हुआ जिसने कह दिया मैं सुन्नी हो गया हूँ, कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई एक फासिक आदमी जो पहले से उसके दिल में कोई ख़राबी हो तो वो हो सकता है, लेकिन जो शिया होता है वो शायद किसी जगह पे तकिए की नीयत से तो कह दें, क्योंकि तकिया जो है दीनी व दीन व आबाई, तकिया हमारा दीन है और हमारे आबा व अजदाद का भी दीन है, मासूम का फरमान है, तकिए के एतबार से शायद कह दे। लेकिन जब फिर थोड़े से हालात साजगार होंगे फिर वही आज़ादारी और वही जलूस और वही चीज़ें जो वो पहले क्या करते थे। शिया का दिल जो है वो चेंज नहीं हो सकता। मौला के इश्क में जो थोड़ा सा एक हल्का सा एक ज़र्रे से कम भी हमारे पास जो इश्क है उसका लुत्फ़ इतना ज़्यादा है कि इंसान जो है वो सब चीज़ को लुटा दे। तो अर्ज़ ये है कि सच्चाई जो है और इतनी सख्त चैलेंजेस का जो हम सामना कर रहे हैं, सख्त चैलेंजेस का सामना है, तो फिर इस सख्त चैलेंजेस का फ़ायदा उठाएं। जितनी सख्तियां होगी दराजात उतने बुलंद होते हैं। ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक जगह पर एक शख्स बैठा है जो अमन के केले में बैठा हुआ है, उसका जो है वो हिसाब किताब कुछ और है, और वो शख्स जो मुश्किलात में बैठ के दीन अहले बैत की दिफा कर रहा है उसकी बात कुछ और होती है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور حدیث کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ مظلوم کے آہ سے ڈرو۔ عرض یہ ہے کہ مظلوم اور مظلومیت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ واقعاً اس کی جنہوں نے ظلم کر دیا کسی کے اوپر، کسی کا حق کھایا، کسی کے حق پر قابض ہو گیا، یہ شخص، بہت سارے ایسے مثالیں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں فاسق اور فاجر ہوتا ہے، جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بڑی تعریفیں شروع ہو جاتی ہے، لوگ وہ برائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ انسان چھوڑ دے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اگر شیعہ ہے تو ہمیں ہر چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور ناصران امام زمانہ علیہ السلام جو امام کی نصرت کریں گے، یقیناً یہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہوں گے، خاص لوگ ہوں گے، اور اس کی تیاری جو ہے وہ ہمیں اپنی جو وقت ہمیں ملا ہے اسی میں ہی ہمیں تیاری کر کے امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادگی کرنی پڑے گی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام جو ہے وہ کل اختیار ہوتا ہے، خدا نے اس کو تمام اختیارات دیے ہیں، ان کو جو میں ناصر کہہ رہا ہوں یا مددگار کہہ رہا ہوں، ہماری اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم امام کی مددگار بن سکے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں یہ ہے کہ ان کو ناصرین کی ضرورت ہے۔ حال میں ناصر ینصرنا کا جو نعرہ سید الشہداء نے کربلا میں بلند کر دیا تھا، وہ آج بھی گونج رہا ہے، آج بھی گونج رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ العزیز شروعات جو ہے وہ وہاں سے ہوئی تھی کربلا سے، جنگ ابھی ختم نہیں ہے، جنگ شروع ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام ہی اس جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ تو ہمیں اس مختصراً زندگی میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہے، یعنی ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ چاہے وہ موت کے بعد ہو یا اس دنیا میں ہو، یعنی ابھی اس حالات میں ہو یا پھر انسان جب جو ہے وہ برزخ سے واپس رجعت کرے، تو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یہ ہر ایک شیعہ کی دلی خواہش ہے، ہر شیعہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکوں، بے شک کسی ادنا سی جگہ پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہوں صحیح حق کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو اس دار دنیا میں اہل بیت کی دفاع، اہل بیت کے غموں میں غمگین ہونا، اہل بیت کے فضائل سننا، اہل بیت کی بات کرنا اور اہل بیت کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ در حقیقت اصل جو وہ عمل ہے، انتظار کا عمل ہے، جو کہ اب ناصران امام زمانہ علیہ السلام میں بنیں گے۔ یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں، اس حد کمال تک۔ اور آج کے دور میں جہاں پورا عالمی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، بقی ایک گروہ جو کہ ٹیررسٹ ہے، ایک مذہب جس کو دین آپ کہہ سکیں، مذہب کہہ سکیں، کی یاد ہے ابن تیمیہ اور عبداللہ ابن ابی وہاب، یعنی عبد الوہاب اور ابن تیمیہ جیسے فاسق علماء کے نظریات اور ان کے فاسد نظریات، خدا اور رسول کے دشمنی والے نظریات انہوں نے پیش کیے ہیں، اس سے یہ دین تشکیل دیا جا چکا ہے، اور اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہے۔ آج کل کے دور میں آپ اپنے ممالک میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے، ان کی نسل وہیں تک نہیں ہے، ان کی نسل پوری پھیل رہی ہے، اور یہ ایک بیماری ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے اسلام میں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگ سکتا، یہ ہر قسم کے کام کر لیتے ہیں۔ تو ہم شیعہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو حاضر ناظر جان کے اس مسئلے کے لیے آگے بڑھے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، نادان لوگ کہتے ہیں، میں اور آپ کے کہنے سے کیا ہوگا، کوئی وہ بقی بنا دیں کہ انہوں نے بنانی ہوتی تو ویران کیوں کرتے، وہ بنائے یا نہ بنائے، بنائیں گے بھی صحیح
اگر آپ کی پریشر آپ کر سکے بنا بھی لیں گے، لیکن بالفرض محال نہیں بھی بنائی انہوں نے، وہ نہیں بنانا چاہتے۔ آپ اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمان علیہ السلام کے سامنے کم از کم جو ہے آپ کی جو موت واقعہ ہو رہی ہے ان کے سامنے آپ سرخرو ہو کے اٹھیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر لی، میری کوشش یہ ہے کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، زبان سے جو ہے وہ کسی کی دفاع کر سکتا ہوں تو میں زبان سے کروں دفاع، اس سے کم درجے کی بھی ہے تو وہ بھی کرو۔ دل سے کسی کے لیے ناراضگی کا اظہار کرنا، دل سے ناراضگی کرنا، پھر دوسرا درجہ زبان کا ہوتا ہے، زبان سے اگر ہاتھ میں آپ کی بس چلے تو ہاتھ کا بھی استعمال کر اور مظلوم کے دفاع کر، یعنی آپ جو ہے وہ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی آپ کے توان میں ہے، جتنی آپ کے طاقت میں ہے، جتنی آپ کی قدرت میں ہے، تو یہ سب چیزوں کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو دفاع اہل بیت علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے اور ہمیں آگے جو ہے وہ جانا ہے اور اس مظلومیت کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دینا ہے۔ ایام فاطمیہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آخرکار ایسا کیا ہوا، یہ لوگوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے رکھ دیں۔ اگر وہ کہتے ہیں یہ دین میں بدعت ہے تو دین میں تو بہت ساری چیزیں جو آپ کے اپنے انہی کتابوں میں بھی لکھا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، بڑی بڑی جگہ بنانا، ہر قسم کی چیزوں کو فراہم کر دینا، ہر قسم کی چیزیں وہاں مہیا ہے ان کے ملک میں، لیکن جہاں قبور اہل بیت علیہ السلام کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ حتیٰ کہ ان کے اپنے آباء و اجداد کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو انہوں نے سنبھال کے بھی رکھا، وہ بدعت نہیں ہے۔ اہل بیت کی جو ہے وہ قبروں کو توڑ دینا یہ ان کے لیے بہت اچھا عمل یہ سمجھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے اپنے وقت کے امام کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ان مسائل میں جو مسائل پیش آئے ہیں اس حالات میں، تو بعض ہمارے شیعہ بھی کوتاہی کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آواز اٹھانے سے کیا ہوگا، بھئی تو آواز تو اٹھا۔ کل کو اگر حضرت کربلا میں بھی اگر یہ لوگ ہوتے اور حضرت سید شہداء علیہ السلام بھی آواز اٹھاتے تو یہ لوگ جو ہے یہی کہتے کہ اگر ہم چلے بھی جائیں تو کیا ہو جائے گا، امام کوئی بچ تھوڑی نہ جائیں گے، نعوذ باللہ، امام بچیں گے تو نہیں، میں اور آپ سے ایک دو بندوں سے کیا بچیں گے، تو پھر کیا کرنا ہے، اس میں بھی آپ نے کوتاہی کرنی تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنی حد مقدور کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی دفاع میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑیں اور حجت خدا حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ آخر وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔